السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں مصطفیٰ جانصری سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور زین الآغا سے پوچھتا ہے کیا وہ خاص دستے یہاں ہیں جو ہمارے سلطان کے ساتھ ہوں گے؟ تو زین کہتا ہے میرے شہزادے یہیں پہ ہیں۔ شہزادے مصطفیٰ کے حکم پر گھڑ سوار، اونٹ سوار اور ہر طرح کا دستہ الگ الگ ہو جاتے ہیں اور مصطفیٰ کے ساتھ جانے والا دستہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے میں دربان کی آواز کے ساتھ سلطان واد داخل ہوتے ہیں اور مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں کیا تم نے اس دستے کا انتخاب کر لیا ہے جو تمہاری حفاظت کرے گا؟ مصطفیٰ ان سے کہتا ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں زین الآغا اور 44ویں دستے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس کی اجازت نہیں دیتا، تمہارے ساتھ دینے والے دستے کا انتخاب میں کروں گا۔ یہ سن کر زین الآغا کہتا ہے میرے سلطان آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن کیا یہ عدم اعتماد ہے یا روایت ہے؟ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ جنگ میں شہزادے اپنے دستے کا انتخاب خود کرتے ہیں۔ جواب میں سلطان کہتے ہیں زین الروایات میں ہوں، فیصلہ میرا ہے، ریاست بھی میں ہوں۔ دوغان کہاں ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ شہزادہ یہاں ہے؟ دوسری طرف حکیم بایزید کے زخم پہ مرہم لگا رہا ہوتا ہے تو وہاں کھڑا دوغان کہتا ہے آپ کا زخم دن بدن بڑھ رہا ہے۔ بایزید کہتا ہے اور میرے دل کے زخم کے بارے میں کیا خیال ہے دوغان آغا؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اٹھتا ہے اور دوغان کے پاس آتا ہے۔ بایزید کے حکم پر حکیم چلا جاتا ہے اور دوغان بایزید سے کہتا ہے میں نے بہت سے مار کے بہت سی لڑائیاں دیکھی ہیں، میں نے کوئی ایسا زخم نہیں دیکھا جو بھر نہ سکے میرے شہزادے۔ بایزید کہتا ہے یہ جنگ الگ ہے، یہ میدان محبت کی جنگ ہے۔ یہ باتیں سن کر دوغان کہتا ہے میں اجازت چاہتا ہوں شہزادے۔ وہ جانے ہی لگتا ہے کہ بایزید اس سے کہتا ہے کیا مصطفیٰ کے لیے جا رہے ہو؟ وہ اپنے دستے کا انتخاب کرے گا جو جنگ میں اس کے ساتھ دے گا، ہے نا؟ تو دوغان کہتا ہے آپ بجا فرما رہے ہیں۔ بایزید کہتا ہے اور ہمارے سلطان بھی صحیح ہیں۔ عمر کی پرواہ کیے بغیر مصطفیٰ تلوار اٹھاتا ہے، میدان جنگ کی تلاش میں ہے اور میں ایک محبت کی خاطر بھٹک رہا ہوں۔ اگر وہ اسے نہیں لے کر جائیں گے تو کیا مجھے لے کر جائیں گے؟ جواباً دوغان کہتا ہے میرے شہزادے مسئلہ گرنا نہیں ہے بلکہ گرنے کے وقت اٹھنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بھی ایک وقت میں گرا ہوا تھا، میں گر گیا تھا، میں نے عقل و فہم کو کھو دیا تھا، پھر قسمت سے اللہ جنت نصیب کرے حضرت آق شمس الدین کا سایہ اور فیض ہمیں نصیب ہوا۔ بایزید کہتا ہے آپ کی قسمت اچھی تھی، اب وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے۔ کیا ویسے اللہ والے اب موجود ہیں؟ دوغان کہتا ہے ایک جائے تو ہزار آتے ہیں، اگر حضرت آق شمس الدین چلے گئے ہیں تو کوئی اور آ گیا ہے، یہ عجیب دور یوں ہی چلتا رہے گا۔ اب بھی شیخ جمال نامی ایک اللہ والے ہیں، جمال کی گفتگو بہت موافق ہے، اگر آپ راحت کی تلاش میں ہیں تو علاج وہی ہے۔ بایزید کہتا ہے تو کیا ایک عظیم شہزادہ ایک شیخ کے سامنے گھٹنے ٹیکے گا آغا؟ دوغان کہتا ہے شہزادے سچائی کے سامنے گھٹنے ٹیکے گا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل سے ولاد پادری جان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک مقام پہ پہنچ کر وہ گھوڑے روک لیتے ہیں جبکہ پادری سپاہیوں کے ساتھ چھپ کے سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک جانب دیکھتے ہوئے ولاد کہتا ہے تو پوری عیسائیت کی تقدیر رکھنے والا خزانہ وہاں ہے۔ تو پادری جان کہتا ہے پتہ نہیں ہم اس گھوڑے کے ساتھ کیسے چڑھیں گے، یہ لڑکھڑا رہا ہے۔ ولاد گھوڑے کے پاس آ کر کہتا ہے میرے بابا ولاد ثانی کہا کرتے تھے کہ گھوڑے ہمارے وہ دوست ہیں جو خاموشی میں بھی بلند آواز سے بولتے ہیں، ہمارا ان سے تعلق لفظوں سے دور کی بات ہے۔ جب ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا سوچتے ہیں، جب یہ ہنہناتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہے، وہ اس کے دوڑنے سے اس کا جوش سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد گھوڑے کو لے کر ایک طرف ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اب بہت ہو گیا، اب آرام کرنے کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، بالکل مت ڈرنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد زخمی گھوڑے سے پیار کرتا ہے اور اگلے ہی پل اس کا گلا کاٹ ڈالتا ہے۔ یہ دیکھ کر پادری جان کہتا ہے کیا کر رہے ہو، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ جبکہ پادری اس منظر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے واہ واہ کمال، مجھے تمہارا پاگل پن بہت پسند آیا ولاد تیپش، تاہم تم زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہو گے۔ ولاد پادری کے پاس جا کر کہتا ہے گھوڑا وہاں نہیں جا سکتا، ہمیں یہاں سے پیدل چلنا پڑے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد آگے بڑھ جاتا ہے، پادری کو اس کے پیچھے جاتا ہوا دیکھ کر پادری بھی سپاہیوں کے ساتھ اس کے پیچھے جاتا ہے۔ دوسری طرف دوغان جانصری محل پہنچتا ہے جہاں پہ سلطان شہزادے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ دوغان کو دیکھ کر سلطان آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں خوش آمدید دوغان۔ سلطان کو دیکھ کر دوغان ایک دم سے آداب بجا لاتا ہے اور کہتا ہے مجھے آپ کے آنے کا علم نہیں تھا سلطان، معاف کیجیے گا۔ سلطان مصطفیٰ کو آگے کرتے ہوئے کہتے ہیں شہزادے مصطفیٰ اپنے لیے رفاقت کرنے والے دستے کا انتخاب کرنے آئے ہیں، تاہم آپ یہاں نہیں ہیں، ایسا کیوں ہے دوغان؟ تو دوغان کہتا ہے میں نے سنا تھا کہ شہزادے عصر کے وقت آئیں گے۔ مصطفیٰ کہتا ہے دوغان آغا ٹھیک کہتے ہیں سلطان، میں جلدی آ گیا۔ سلطان کہتے ہیں میں اب جو کہوں گا میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ سنیں۔ دوغان اس مہم کے دوران خاص دستے کے سربراہ کے طور پر میں تمہیں نہیں چاہتا۔ دوغان پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے ہم نے کیا غلطی کی ہے سلطان؟ سلطان سے کہتے ہیں تم میرے شہزادے مصطفیٰ کا ساتھ دو گے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی آنکھوں کے تارے میرے شہزادے بہادر شیر مصطفیٰ کے بارے میں کوئی فکر نہ ہو۔ دوغان خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے حکم اور فرمان ہمارے سلطان کا ہے۔ سلطان مزید کہتے ہیں اور آپ کی جگہ خاص دستے کی سربراہی زین الآغا کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان جانے لگتے ہیں اور ایک دم سے رکتے ہوئے دوغان سے پوچھتے ہیں کیا زگنوس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ختم ہو گیا ہے؟ دوغان کہتا ہے سلطان معظم ہم اسے ختم کر دیں گے۔ سلطان کہتے ہیں ختم کریں اور بایزید کو نگہداشت سے ہرگز منقطع نہ کریں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان چلے جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ پونٹس میں سلطان
سلطان کے جاسوس قید ہوتے ہیں۔ کنتورالی کرکت سے کہتا ہے ذرا قریب آؤ کرکت، میرے کندھے پر رہو، میں 3 تک گنوں گا اور تم میرا انگوٹھا توڑ دو گے، ہم دوسری صورت میں یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ کنتورالی اپنے ساتھیوں کے منع کرنے کے باوجود نہیں سنتا، وہ 3 تک گنتا ہے تو کرکت اس کا انگوٹھا توڑ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ تو آزاد ہو جاتا ہے مگر وہ بہت تکلیف میں دکھائی دیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد کنتورالی آواز دے کر ایک سپاہی کو اندر بلاتا ہے اور اس سے پانی مانگتا ہے۔ سپاہی جیسے ہی پانی لے کر ان کے پاس آتا ہے وہ اسے دبوچ لیتے ہیں اور کرکت چابی سپاہی کے کپڑوں سے نکال کر کنتورالی کی جانب پھینک دیتا ہے۔ کنتورالی خود کو کھولنے کے بعد سپاہی کی تلوار اس کے گلے پہ رکھتے ہوئے پوچھتا ہے تلواریں اور باقی اسباب کہاں ہیں؟ سپاہی پوچھتا ہے اسباب کیا ہیں؟ تو کنتورالی کہتا ہے لباس۔ سپاہی ڈرتے ہوئے کہتا ہے زندان کے آخر میں پہرے داروں کے کمرے میں۔ یہ سن کر کنتورالی کہتا ہے میں چاہتا تھا کہ اپنی تلوار سے تمہیں انعام دوں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی کنتورالی اس کا گلا کاٹ ڈالتا ہے اور پھر ایک دم سے اپنے ساتھیوں کو آزاد کرتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بساط گھنٹی بجانے والے کے روپ میں ماریا یعنی کہ ایرینا کے ساتھ گودام میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں وہاں یورگو آتا ہے اور ایرینا کو اپنے پاس بلاتے ہوئے کہتا ہے خوبصورت ایرینا، کتنے عرصے کے بعد تمہیں دیکھا ہے۔ ایرینا بساط سے کہتی ہے اگر کام ختم ہو گیا ہے تو تم باہر انتظار کرو، میں رقم لے کر لوٹتی ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی بساط آگے بڑھ جاتا ہے۔ یورگو ایرینا سے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے خاندانی کاروبار سنبھال لیا ہے، اتنی کم عمری میں اتنا بڑا بوجھ اٹھانا شیر دل کا کام ہے، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ بساط باہر نکلتے ساتھ ہی ایک دم ایک طرف ہو جاتا ہے۔ بساط کے ساتھی بھی زندان سے نکلنے کے بعد تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس لیے میں بازنطینیوں کے آنے پہ وہ ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور آنن فانن ان سب کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ ایک طرف سے بساط آگے بڑھتے بڑھتے جب سپاہی کو آتا ہوا دیکھتا ہے تو جھک جاتا ہے۔ سپاہی اس سے پوچھتا ہے کون ہو تم؟ تو بساط کہتا ہے جناب میں مچھلی لایا ہوں تاکہ آپ تناول فرمائیں۔ سپاہی غصے سے کہتا ہے یہاں میں مچھلی لانے کا کیا مطلب ہے؟ بساط کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، در حقیقت میں اپنے ساتھیوں کو تلاش کر رہا تھا۔ سپاہی پوچھتا ہے کون ہے تمہارے ساتھی؟ بساط اس کے منہ پہ مارتے ہوئے کہتا ہے سوال بہت کرتے ہو، بہت سوال کرتے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بساط اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور پھر اس کی تلوار لے کر محتاط انداز میں آگے بڑھتا ہے۔ کنتورالی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر آگے بڑھنے کے بعد وہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور ان کی تلواریں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ اپنے ساتھیوں کو زندہ دیکھ کر بساط بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے بہادروں میں تمہیں بچانے آیا ہوں۔ تو کرکت کہتا ہے ہم نے معاملہ سنبھال لیا ہے۔ پھر کنتورالی پوچھتا ہے ولاد کہاں ہے بساط؟ تو بساط کہتا ہے وہ پادری کے ساتھ غار میں گیا تھا، وہاں مقدس آثار پڑے ہیں۔ یہ سن کر کنتورالی کہتا ہے ولاد پہ حملہ ہونے والا ہے، میں نے سنا تھا جب کمانڈر اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا تھا، ہمیں فوراً اس کے پاس جانا ہوگا، چلو جلدی کرو وقت نہیں ہے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف بالی بے اور شامل سلطان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان ان سے پوچھتے ہیں بے شہر میں کیا صورتحال ہے؟ بالی بے کہتے ہیں کرمان اغلوں نے سمجھا تھا کہ بے شہر بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دے گا اور اس لیے وہ اپنی فوج نہیں لایا سلطان معظم، ہم نے بھی وہی کیا جو لازم تھا۔ تو سلطان کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمارے معزز اکنجیوں کو میرا سلام کہنا۔ کیا تولگا صاحب ہوشیار تھے؟ تو شامل کہتا ہے بالکل، اس سے پہلے کہ ابراہیم صاحب انہیں دعوت دیں ہم نے ترک سرداران کو بلا لیا ہے، ان سب نے ابراہیم صاحب کے اصلی ارادے دیکھ لیے اور پھر اس کے بجائے ہمارا ساتھ دیا۔ اب قلعے کی حفاظت کے لیے وہ سب بے شہر میں ہیں اور تولگا بے کی مدد کر رہے ہیں۔ بالی بے کہتے ہیں میرے سلطان اکنجیوں نے اپنی ضد چھوڑ دی ہے۔ سلطان کہتے ہیں تم نے عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، تمہاری خدمت رحمت ہو، تمہاری کوششیں مبارک ہوں اور تمہاری تلواریں تیز رہیں۔ جواباً بالی بے کہتے ہیں یہ ہماری کامیابی نہیں ہے، ساری فتح آپ کے نام پر ہے میرے سلطان، ہماری تلواریں صرف آپ کے سائے میں تیز رہیں گی۔ سلطان مزید یہ کہ آکو یونلو ریاست نے گھڑسوار سپاہی بھیجے ہیں، ظاہر ہے کہ جلدی سخت مارکا ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں انہیں دریا کی مانند بہنے دو بالی بے، ہم ایک طوفان ہیں، ہم انہیں اڑا دیں گے۔ محمود پاشا آپ گلیوں اور لوگوں کا حال جانچیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ مہم کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان اشارہ کرتے ہیں اور وہ سب چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنے کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔